سے جب ان کے سروں پر وہ تاج رکھنا ہے جس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور یہ قرآن کوئی عام کتاب ہے؟ یہ عام کتاب نہیں. سب سے پہلے اسے خدا نے پڑھا، پھر مصطفیٰ کو پڑھایا، پھر مصطفیٰ نے صحابہ کو پڑھایا. ویسے تو ہر نبی خدا کا شاگرد، اللہ نے ہر نبی کو خود پڑھایا. حضرت مولانا قاری طیب قاسمی، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اپنی تحریر اپنی تقریر میں فرماتے ہیں، وہ نبی نبی ہی نہیں جو نبی اللہ سے پڑھے نا، نبی وہی ہے جو خدا کا شاگرد ہے. نبی وہ ہے. آج قاری عامر صاحب بڑے فخر سے مجھے کہہ رہے تھے میں قاری فاروق صاحب کا شاگرد ہوں. دلی خوشی ہوئی. استاد بھی نفیس، شاگرد بھی نفیس ہے جی. ہر شاگرد اپنے استاد پر فخر کرتا ہے. ہر نبی اللہ کا شاگرد ہے، وہ نبی نبی ہی نہیں جو اللہ کا شاگرد نہیں. پھر میں کہتا ہوں غلام احمد قادیانی، دجال، فتنہ، شیطان، ملعون، مردود، بے ایمان، بتا کب تو خدا کی درسگاہ میں سبق لینے گیا تھا؟ نبی وہ ہے جو اللہ کی درسگاہ کا طالب علم ہو. آپ اونچا کہو سبحان اللہ. میں دو چار باتیں کروں. سبحان اللہ. قرآن کی آیات، قرآن کے اوراق دیکھیں تو قرآن بتاتا ہے ہر نبی اللہ کا شاگرد. قاری طیب صاحب اپنے خطبات میں فرماتے ہیں حضرت آدم سے عیسیٰ تک جب بھی نبی کے علم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا تو علم کی نسبت اپنی طرف کی. قرآن کہتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم، اللہ نے پڑھایا. اور نبی کی باری آئی، قرآن کہتا وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم. یہ نبی بھی اللہ کا شاگرد. اور نبی کی باری آئی، قرآن کہتا یعلمک من تأویل الاحادیث. یہ نبی بھی اللہ کا شاگرد. اور نبی کا تذکرہ آیا، قرآن کہتا وعلمناہ من لدنا علما. یہ نبی بھی اللہ کا شاگرد. ہر نبی اللہ کی درسگاہ کا طالب علم. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ 17 سال کی عمر تھی. حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم علیہ السلام اپنے بچے عیسیٰ کو لے جاتی ہے. اس وقت کے استاد، اس وقت کے معلم، اس وقت کی درسگاہ، استاد کی درسگاہ کے سامنے لے جا کر کہتی ہے استاد جی میرے بچے کو داخلہ دو، میں بھی اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں بھی بچے کو عالم بنانا چاہتی ہوں. استاد نے اماں کی بات سننے کے بعد داخلہ دے دیا. حضرت عیسیٰ درسگاہ میں بیٹھے. حضرت مریم واپس جانے لگی. چند قدموں کے بعد واپس آ گئی. کہا استاد جی میرے بچے کو داخلہ دے دیا تھا، خوش ہو گئی ہوں، لیکن ممتا کا دل خوش ہو جائے گا اگر میرے بچے کو پہلا سبق میری آنکھوں کے سامنے پڑھا دو. حضرت عیسیٰ کو استاد نے بلایا، سامنے بٹھایا، انگل پکڑ کے الف پہ رکھی، پہلا سبق پڑھانے کی کوشش کی. بیٹا پڑھ الف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی الف کو دیکھتے ہیں، کبھی استاد کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. استاد نے پھر کہا بیٹا پہلا سبق پڑھ الف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے نہیں بلکہ کبھی الف کو دیکھتے ہیں، کبھی استاد کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تیسری مرتبہ استاد نے جھڑک کے کہا، سختی سے کہا، غصے سے کہا بیٹا پہلا سبق پڑھ. میں تجھے الف پڑھاتا ہوں، پڑھتا کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 17 سال کا جوان استاد کی طرف دیکھ کر گرج کے کہتا ہے میں الف پڑھنے سے انکار نہیں کرتا، پہلے مجھے یہ بتاؤ الف کے معنی کیا ہوتے ہیں. استاد حیران پریشان ہو گیا. حضرت مریم کے چہرے کی طرف دیکھ کر درسگاہ کا استاد کہتا ہے اماں تیرا بچہ نہیں پڑھ سکے گا مجھ سے. آج تک کسی نے الف کے معنی نہیں لکھے، آج تک کسی نے الف کے معنی نہیں بتائے.
میں کیسے بتاؤں الف کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہوتے الف کے معنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو دیکھ کر غصے سے کہتی ہے بیٹا سوال نہ کر، تیرا استاد تجھے پڑھا رہا ہے، الف پڑھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اماں کی بات سننے کے بعد کہتے اماں میں الف پڑھنے سے انکاری نہیں ہوں، پہلے مجھے الف کے معنی چاہیے، الف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ استاد کہتا ہے بیٹا الف کے معنی نہیں ہوا کرتے۔ حضرت عیسیٰ شیر کی طرح گرج کے کہتے ہیں اگر الف کے معنی نہیں ہے پھر میں وہ علم کیوں پڑھوں جس علم کا معنی ہی کوئی نہ ہو، جس علم کا مطلب ہی کوئی نہ ہو، میں وہ علم پڑھنے کو تیار نہیں ہوں۔ استاد سمجھ گیا بچہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ استاد کہتا ہے بیٹا تو بتا دے الف کے معنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس درسگاہ کا استاد تو ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کا استاد تو ہو سکتا ہے، تو علاقے والوں کا استاد تو ہو سکتا ہے، لیکن میں تجھے استاد نہیں مانتا۔ کیوں مانتا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے نبوت کا اعلان کرنا تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خالق سے پڑھتا ہے، مخلوق کو پڑھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی اماں کو کہتے ہیں اماں یہ کہتے الف کے معنی نہیں ہوتے، میں بتاتا ہوں الف کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن شرط کے ساتھ بتاؤں گا۔ جہاں یہ بیٹھے ہیں استاد کی مسند، جہاں میں بیٹھا ہوں شاگرد کی جگہ، پہلے استاد ہی اپنی درسگاہ کی اس مسند کو خالی کریں، شاگردوں کی لائن میں بیٹھے۔ استاد اٹھے شاگردوں کی لائن میں بیٹھے، حضرت عیسیٰ استاد کی جگہ پر آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں میں بتاتا ہوں الف کے معنی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے الفاظ میں بتائے، قرآن اپنے الفاظ میں کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الف کا معنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جس طریقے سے الف کو زبر کی ضرورت نہیں، زیر کی ضرورت نہیں، پیش کی ضرورت نہیں، نقطے کی ضرورت نہیں، الف پر کوئی حرکت بھی نہ ہو، الف اپنا نام خود بتا سکتا ہے۔ الف کا معنی یہ ہے کہ الف کا الف جس طریقے سے ساری حرفوں سے بے نیاز، الف کا معنی یہ ہے میرا اللہ بھی ساری کائنات سے بے نیاز، الف کے ساتھ کوئی حرف ملا ہوا نہیں، اسی طریقے سے میرے اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں۔ جس طریقے سے الف اکیلا کھڑا ہے ساری کائنات میں میرا خدا بھی اکیلا کھڑا ہے۔ ہر نبی اللہ کی درسگاہ کا طالب علم، آؤ توجہ کرنا مختصر کروں، امام الانبیاء بھی غار حرا میں بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل امین آ کر قرآن کی آیات لے کر امام الانبیاء کے سامنے آ کر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ امام الانبیاء کے سامنے جب تختی کی جبرائیل کہتے ہیں اقرأ، امام الانبیاء فرماتے ہیں ما انا بقاری، پھر جبرائیل کہتے ہیں اقرأ، محبوب فرماتے ہیں ما انا بقاری، جبرائیل تیسری مرتبہ کہتے ہیں اقرأ، امام الانبیاء فرماتے ہیں ما انا بقاری، جبرائیل نے چوتھی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، رب کی رحمت کو متوجہ کیا، میرا پروردگار اتنا بڑا قرآن، اتنی بڑی کتاب اس نبی کو دے رہے ہو جو پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ رب فرماتے ہوں گے جبرائیل جب بچہ بولے کوئی سمجھے نہ سمجھے ماں سمجھ جاتی ہے، میرا محمد بولے کوئی سمجھے نہ سمجھے میں خدا سمجھ گیا ہوں۔ اللہ تیرے نبی کا کیا مطلب؟ فرمایا جبرائیل میرے محمد کا مطلب یہ ہے جبرائیل تو نے پڑھانا ہے تو میں نے پڑھنا نہیں، جب میرا اللہ پڑھائے گا پتھر بھی کھاؤں گا قرآن بھی سناؤں گا۔ سبحان ہر نبی اللہ کی درسگاہ کا طالب علم، میرے محبوب بھی اللہ کی درسگاہ کے طالب علم، رب نے پڑھایا، رب نے قرآن کی آیات اور آخری بات آخری حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں اس مدرسے کے حوالے سے۔ پاکستان سے مدارس کو ختم کرنے والوں، آج ملتان کے اس دیہات میں اس قصبے میں خدا کی قسم اس جیسے ہیرے، ان جیسے ہیرے اس چھوٹے سے مدرسے نے تیار کیے۔ بھول ہے انگریز کو، بھول ہے قادیانیت کو، بھول ہے قادیانیت کے پرورتوں
دشمن کو کہ قرآن ختم ہو جائے گا، مولوی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں جو مکے دکھاتا تھا، مکے دکھاتا تھا جنرل پرویز مشرف، مکے دکھاتا تھا، جامعہ حفظہ کا قاتل، لال مسجد کا دشمن۔ جامعہ حفظہ آج بھی کھلا ہوا ہے، لال مسجد آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ علماء کو پارلیمنٹ سے دور کرنے والا وہ بدماش کہاں گیا؟ وہ جس کو کھل کر جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، چھپ چھپ کے جنازہ پڑھا رہے تھے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ پریشان بیٹھے ہو، پریشان بیٹھے ہو؟ بتاؤ علماء حق ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر۔ مدرسے والے حق پر ہیں کہ نہیں؟ حق پر ہیں۔ ہاں، ان جیسے ظالم کئی آئے، ہم نے سب کو چلتا کیا۔ ہم شیخ الہند محمود الحسن کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت لاہوری کے ماننے والے ہیں، ہم قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے روحانی اولاد ہیں، ہم شاہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم عطاء اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے ہیں، ہم مفکر اسلام مفتی محمود کے نام لیوا ہیں۔ ہم انشاءاللہ کفر کو چلے چباتے ہیں اور چبائیں گے انشاءاللہ، ناک پہ دم کریں گے۔ آج سے 4 سال پہلے نہیں دیکھا تھا پاکستان کے اندر عجیب سما تھا، خوف تھا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس خوف کے عالم نے آپ کے مدرسے کے مولوی نے، پیلی پگڑی والے نے میدان میں آ کر للکارا، اور پھر ایسا للکارا ٹھکانے لگا دیا، ایسا للکارا ہے نہیں، اب تو پٹی بھی نہیں اتر رہی، گولی کھا کے یا بندے صحیح ہو جاتے ہیں اتنی دیر میں یا مر جاتے ہیں۔ یہ عجیب ڈرامہ ہے۔ علماء کرام، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس داڑھی کو، اس پگڑی کو اس لیے نہیں باندھا سر پر، اس سنت رسول داڑھی کو ہم نے چہرے پر ایسے نہیں سجایا ہوا کہ ہم تم جیسے لوگوں سے خوف زدہ ہو کر جی حضوری میں وقت گزاریں۔ ہم تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھیں گے بھی اور کھڑے بھی ہوں گے۔ ہم جرت کے ساتھ، اور میں علماء اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جرت مندانہ طریقے سے جینا سیکھو۔ اگر اس خوف میں رہے نا کہ مجھے کوئی اوئے نہ کہے، نہیں، وہ اوئے کہے گا تو انتظار کرو، اوئے کا جواب بھی اوئے کے ساتھ دینا ہے اور تھپڑ بھی ساتھ رسید کرنا ہے۔ جرت کے ساتھ رہنا سیکھو، ہاں انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، منبر بھی ہمارا، محراب بھی ہمارا، اور پاکستان بھی، بلند آواز سے بولو، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، پاکستان بھی ہمارا ہے، ہمارے باپ کا نہیں ہے پاکستان۔ پاکستان کی سیاست میں علماء کا حق ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں علماء کا حق ہے، پاکستان کی اسمبلی میں علماء کا حق ہے۔ تم اسمبلی سے علماء کو نکالنا چاہتے ہو، اگر اسمبلی سے علماء کو نکالو گے تو پھر تمہیں چلنے نہیں دیا جائے گا، ایسا جام کریں گے کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ جرت کے ساتھ رہنا سیکھو، اور پھر ہر کسی پر کہیں نہ کہیں دھبا داغ ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی کسی بھی قیادت کے کپڑے پر کوئی داغ نہیں۔ جیسے کپڑا سفید ہے، دامن بھی، بلند آواز سے بولو، دامن بھی سفید ہے انشاءاللہ۔ ہاں، عرض کر رہا تھا، یہ قرآن عزت والی، عظمت والی کتاب اللہ نے ہمیں دی۔ آخری بات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے قرآن دیا، غار ہرا سے قرآن کا نزول شروع ہوا،
چلتے 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 پہلا سبق، اللہ کا پہلا شاگرد مصطفیٰ ہے جی، پیغمبر خدا، اور پھر اس نبی کا پہلا شاگرد ابو بکر۔ کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ ابو بکر۔ سب سے پہلے قرآن کا حافظ ابو بکر، سب سے پہلے نبی کا شاگرد ابو بکر، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت بازار میں بیٹھ کر کرنے والا ابو بکر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب قرآن کی کچھ آیات یاد کرنے کے بعد، کپڑے کی دکان تھی سیدنا صدیق اکبر کی، وہاں پر گئے تو قرآن پڑھا۔ صبح قرآن پڑھ رہے تھے، لوگ گزرے ہیں جی، گزرے لوگ، مشرکین کافرین گزرے۔ جب دکان کے سامنے سے گزرے تو قرآن کی آواز آئی، قرآن بھی خوبصورت، قرآن پڑھنے والا بھی حسین جوان، قرآن کی آواز آئی، لوگ رک گئے، سارا دن قرآن سنا۔ اگلے دن ابو جہل آیا نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے یار ابو بکر سے کہیں قرآن پڑھنا ہے تو گھر پر پڑھا کر، یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ہر بندہ اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سنتا ہے، ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ نبی نے حضرت ابو بکر کو بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا ابو بکر ان دونوں میں سے ایک کام چن لے، یا دکان چلا یا قرآن سنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ، نبی نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں، اور نبی ساتھ مسکرا بھی پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سر اٹھایا اور عرض کی، اللہ کے پیغمبر میری طرف سے ان کو جواب دے دے، میں دکان تو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے تیسرے خلیفہ، دوہرے داماد، جب چار دیواری میں بند تھے، حضرت علی نے خط لکھا، پرچی اندر گئی، حضرت نیلہ نے اٹھا کر دی۔ حضرت نیلہ حضرت عثمان کی اس وقت بیوی جو ان کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی، جناب ہاتھ میں لیا اور پرچی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے لکھا، میرا ویر، میرا بھائی عثمان، یہ بتا آج ایک مہینہ ہو چکا ہے، تیرے گھر کوئی چیز آ نہیں سکتی، تیرے گھر سے